بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على يعشوب الدين صاحب السيف الفقار وقائد الغر المحجلين وراجع الحق والشارع الحق والحق بالحق وحقيقة الحق وروح الحق وجسد الحق وجنب الحق وراس الحق ومعنى الحق وروح الحق وجسد الحق أمير المؤمنين ابن أبي والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت النبي الرحمة الكريم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على كنبيل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله بقية الله القائم الحجة صاحب العصر والزمان أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم ولا اتبع الحق أهواءهم لا فسدت السماوات والأرض وما فيهن صلوات حسین کائنات کی تمام حقیقتوں کی کن ہے اب جسے بھی حقیقت کی تلاش ہو وہ مراکموں کو چھوڑے حسین حسین کرے حسین یہ کون ہے حسین یہ کون ہے حسین کیا ہے حسین کسے کہتے ہیں حسین حسین زمین پر آنے سے پہلے کیا تھا حسین زمین پر آ کے کیا ہوا زمین سے واپس جا کے اب کیا جب تک یہ حسینیت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک اس کا مربی اور منبع حسین سمجھ میں نہ آ جائے کہ حسین آخر ہے کون حسین آخر کرتا کیا ہے حسین آخر کرنے زمین پر آئے کیا تھے اور پھر حسین آخر کر کے کیا گئے کہ آج انسانیت جہاں بھی ہے وہ اکٹھی ہو کر حسین حسین کر رہی ہے تم کائنات کی واحد قوم ہو جو اپنے سارے قوم کا آغاز حق اور باطل پر بحث کر کے شروع کرتے ہو حق اور باطل دنیا کی کوئی قوم اپنے نئے سال کا ابتدایا اس طرح سے نہیں کرتا جیسے میری قوم کرتی ہے کہ یہ حق اور باطل کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہے اور سارے نوکا لیکن آج سے یہ کرنا ہے کہ یہ حق اور باطل ہیں کیا اگر حسین نہ ہو تو حق اور باطل صرف لفظ ہیں ان کا کوئی معنی ہی نہ کوئی معنی ہی نہ ہو آج بھی آپ حق اور باطل کی کیا تعریف کرو گے کچھ تعریف نہیں ہے صرف اسوہ حسینی بتاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یعنی حسین نے انسانیت کو تمیز دی کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے لیکن قرآن سے حق تو پوچھیں گے کہ آخر مولا حق ہے کیا جیسے عمیر ابن زیاد نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سے سوال کیا مولا یہ سچ کیا ہوتا ہے تو امیر نے مسکرا کے فرمایا عمیر یاد رکھنا سچ ایک لطیف شے ہے یہ ایک ایسی لطیف شے ہے کہ یہ تھوڑا سا بڑھ جائے تو بھی جھوٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا کم ہو جائے تو بھی جھوٹ
تعریف بھی اسے ہی زیبا دیتی ہے جس نے حق کا تعارف کرایا ہے. تو اسی سے نہ پوچھ لیں کہ پروردگار عالم تو نے اپنے کلام میں کہیں حق کا پرچار کیا؟ تو کہا ہاں میری کتاب کھولو تمہیں کچھ پہلے حصوں میں نظر آئے گا. میں نے کہا ہے اللہ ربی الحق یعنی اللہ الحق یعنی ربی الحق یعنی مالک الحق یعنی میں اللہ حق ہوں. اور آگے چل کے فرمایا اور رسول الحق میرا رسول حق ہے. پھر کہا الدین الحق میرا دین حق ہے. پھر کہا الکتاب الحق میری کتاب حق ہے میرا دین حق ہے میرا رسول حق ہے میں حق ہوں. یعنی اللہ نے تعریف کی کہ یہ چار حق کہلاتے ہیں میں میرا رسول میرا دین میری کتاب یہ حق ہیں. تو اب میں یہاں رک نہیں سکتا تو رسول کی اس حدیث کا میں کیا کروں جس میں ختمی مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں الحق ما علی حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے. میں یہاں تک فرمان ہوتا تو خاموش رہتا لیکن اب رسول نے ہاتھ اٹھا دیے کہا اے میرے اللہ ہاتھ کو ادھر پھیر دے. جگر تو حسین کہتے ہو نا حسین حق کے لیے اور حق ہے علی کے ساتھ. تو پھر اسوہ شبیر بھی بتا رہا ہے کہ جدھر جدھر علی ہیں ادھر ادھر حق ہیں. اب حسین بھی کربلا میں لا الہ کے لیے نہیں محمد رسول اللہ کے لیے نہیں علی سمجھ رہے ہو. یہ کربلا آخر ہے کیا؟ یہ برپا کیسے ہوا؟ زمین نے اس کا وزن اٹھایا کیسے؟ یہ بڑے تحقیقی سوال ہیں یہ آگے بڑھیں گے لیکن کیونکہ آج تو سال 9 ہے لوگ ایک دوسرے کو میسیجز کر رہے ہیں مبارک ہو سال 9 کی ضرور بھیجیے میسیجز لیکن دیکھ لیجئے اس مبارک میں بھی تمہیں حسین نظر آئے گا کیونکہ آج تم جس دعوے سے کہہ رہے ہو نا کہ سال 9 کی مبارک ہو یہ سال 9 بھی تمہیں حسین نے دیا ہے. یہ حسین نہ ہوتا تو اس کے لیے ابن شہزاد نے کہا کہ اگر ماہ محرم اگر کائنات کی زندگی سے نکال دیا جائے تو رب کو ثابت کرنا مشکل ترین ہو جائے. کیسے ثابت کیا جائے گا؟ کس طرح سے ثابت کیا جائے گا؟ کیسے کر سکتے ہو تم؟ کیسے کر سکتے ہو تم؟ کیونکہ خدا کا فیصلہ ہے. کیونکہ ابن سعد اور یزید اور ابن زیاد بھی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ اور حسین بھی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ. ابھی تو خدا کا امتحان ہے. خدا کو یہ نافذ کر دینا ہے انسان کی فطرت میں. عبد بھی امتحان لے سکتا ہے یہ صرف اختیار معبود کے پاس نہیں ہے. کبھی عبدیت بھی سجدہ ریز ہو کے اس سے کچھ چیزیں منوا لیتی ہیں اور کچھ چیزیں مانگ لیتی ہیں اور کچھ چیزوں کا دعویٰ کر دیتی ہیں. جیسے حسین بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ ابن سعد بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ شمر بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ حسین بھی کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ ابن سعد بھی کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ. اب اللہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ حسین کا لا الہ الا اللہ ہے یا شمر کا لا الہ الا اللہ. کون سی اذان درست ہے؟ کون سی؟ حسین جو دے رہا ہے وہ علی اکبر جو دے رہا ہے وہ یا شمر جو دے رہا ہے وہ یا ابن سعد؟ یہ تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے انسان کو. آخر انسان عقل رکھتا ہے آخر انسان صاحب دل ہے اسے سمجھنا تو ہے نا. لیکن ایک عجیب بات ہے کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا کہا سخی بس اٹھتے جاؤ کہا سخی مولائی. یہ عجب بات ہے کہ ادھر نیزے پر حسین کا سر چڑھا اور وہ بلند ہوا
ادھر آپ نے خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا اور آپ نے فوراً کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. مولا آپ نے تو حیران ہونے والے موقع پر تکبیر کہی جاتی ہے, اللہ اکبر کہا جاتا ہے. مولا کے چہرے پہ ایک رنگ آیا سجاد کے اور ایک گیا. ارشاد فرمایا وہ عربی سن ذرا, وہ قاتل حسین کو قتل کر کے کہہ رہے تھے اللہ اکبر. اگر میں بھی حسین کے سر کو دیکھ کے کہتا اللہ اکبر تو میں قاتلوں میں سے ہو گیا تھا. میں نے قاتلوں کی تکبیر میں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین کہہ کر حق کو حق کر دیا. سمجھ رہے ہیں کیا میں نے حق کو حق ثابت کر دیا, حق کو حق ثابت کر دیا. لیکن یہ عجیب تھا, عجیب کو کربلا تاریخ میں. لیکن یاد رکھنا ہمیشہ عرض کی تمہیں, ہمیشہ تمہارے سامنے کہتا رہتا ہوں کہ کبھی بھول نہ جایا کرو. دو تاریخیں ہیں, دو تاریخیں جو اکٹھی چلتی ہیں, بالکل ساتھ چلتی ہیں, اور اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے, شک پیدا ہو جاتا ہے. دو تاریخیں, ایک تاریخ مسلمان, ایک تاریخ اسلام. دونوں الگ الگ ہیں, دونوں کے ماخذ بھی الگ الگ ہیں. ایک تاریخ اسلام, ایک تاریخ مسلمان. تاریخ اسلام کیا ہے اور تاریخ مسلمان یہ جاننا ضروری ہے. بھائی تاریخ مسلمان بادشاہوں کے پاس تھی, بادشاہوں نے لکھی. جب بھی بادشاہوں پر کوئی وقت برا آیا تو انہوں نے اسلام کو پکڑ کے آگے کر دیا اور خود اس کے پیچھے چھپ گئے. یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. پھر جو حلیہ بنا اسلام کا وہ ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. لیکن تاریخ اسلام اہل بیت کے پاس رہی, وہاں عجب نظارہ ہے. ادھر اسلام پہ کچھ بنا, انہوں نے اسلام کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور خود آگے کھڑے ہو گئے. آج اسلام تمہارے پاس اسی وجہ سے ہے میرے بیٹوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں. یہ اسلام حسین نے کیا کہا, جیسے اسلام کا یزید خلیفہ ہو, اس اسلام کو میرا سلام ہے. یہ کتنا بڑا جملہ ہے. اور دوسرا جملہ حسین نے کہا, سنو, حسین نے کہا کہ یاد رکھو مجھ جیسا. یہ حسین کی طہارت ازلی کا ثبوت ہے کہ وہ آدم سے لے کے حسن تک حسین یہ کہہ رہے مجھ جیسا, مجھ جیسا, اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. بیعت ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے یہ بیعت ہوتی کیا ہے؟ صرف لفظ کہ آؤ میرے آپ پہ ہاتھ رکھ دو تو بیعت ہو گئی, اب تم نے مجھے خلیفہ مان لیا. نہیں, آپ اس کی گہرائی, جس کے لیے حسین انکار کر رہا ہے وہ لفظ کتنا بڑا ہو. وہ لفظ کتنا بڑا ہوگا. بیعت کے 5 جز ہیں, 5 جز. آج سارا دن یہی بتاتا رہا کہ بیعت کا معنی جب تک میرے بچوں کو سمجھنا. بیعت کے 5 جز, میرا دین تمہارا دین ہو گیا. یعنی امتی حسین دیندار نہیں ہے, حسین خود دین ہے. وہ امتی دین سے مانگ رہا تھا بیعت. میری آبرو تیری, دوسرا جو. تیسرا جو تو کہے گا میں کروں گا. چوتھا کہ میرا دین وہی جو تیرا. پانچواں میری جان پہ مجھے کسر رہو. یہ معنی ہوتا ہے بیعت کا. اور یہ 5 چیزیں وہ حسین سے مانگ رہا تھا. اور حسین کون؟ اہل بیت. حسین کون؟ حسین امینی. یعنی ایک لمحے کے لیے یہاں حسین کو نہ سمجھیے, منیت لے آئیے. تو امت کس سے بیعت مانگ رہی ہے؟ ختمی مرتبہ سے. بات
بادشاہان وقت کلمہ گو کس سے؟ صاحب کلمہ سے، حسین منی وانا من الحسین. یہ روایت یہیں تک نہیں رکتی، یہ منیت پتہ نہیں کہاں تک چلی جاتی ہے. یعنی جب سے رسول ہیں تب سے حسین منیت ہے. تب سے حسین ہے تو وہ حسین سے کہے بیعت. حسین نے کہا لا، یہ تمہاری مجلس وہی تو ہے، یعنی تمہاری مجلس میں تمہارا آنا ثابت کرتا ہے کہ تم طلب بیعت کے ساتھ نہیں ہو، حسین کی نا کے ساتھ ہو. یہ لا حسین کی لا. عباس ایک وجود ہیں اور نہ جانے کیسے، لیکن معنویت میں عباس حسین کی لا ہے. اصغر معنویت میں حسین کی نا ہے. قاسم حسین کی نا ہے. یعنی ہر ظلم کے بعد حسین اپنی ایک اور نا بھیج دیتے تھے. ظلم و جبر کو، لیکن یہ بھی یاد رکھنا اگر حسین مظلوم ہے تو پھر حسین ہر مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے. اسی لیے ظلم کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ تمہارے مقابلے میں حسین ہے. ظلم کرنے سے پہلے لازمی سوچنا. اب اگر بھائی سمجھ میں آ گئی تو باتیں سمجھ میں آ گئی تو میں آیت کی طرف لوٹ جاؤں. روز ایک نئی آیت کا شرف حاصل کروں گا حسین کے لیے. لیکن آج بیعت پہ آج ذہن اسی پہ اٹکا ہوا ہے کہ بیعت کے معنوں کا پتہ ہونا چاہیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے بیعت کے بارے میں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے ایک پالیسی بیان کی اور حتمی دلائل دیے. سورۃ المؤمنون میں فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ. اللہ کہہ رہا رسول کو بتا دو اگر لِوَاتَّبَعَ الْحَقَّ، اگر حق طاغوت کی بیعت کر لے، لَوَاتَّبَعَ الْحَقَّ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر حق بیعت کر لے باطل کی تو ہوگا کیا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ، زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ بھی تباہ ہو جائے گا. اگر حق باطل کی بیعت کر لے زمین و آسمان اور اس کے درمیان ہر شے تباہ ہو جائے گی. آج اگر تم زمین آسمان کے درمیان بیٹھے ہو تو اس بات کا پہلا ثبوت ہے کہ حق نے کبھی بھی بیعت نہیں کی. قرآن کہتا ہے یہ حسین کی بیعت کا مسئلہ سمجھ میں آیا. قرآن کہتا ہے زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اسی لیے تمہیں تاریخ میں حسین کے فضائل بہت ہی کم ملتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی توجہ نہیں کیا ہوگا شاید کہ سوچیں ایسا کیوں ہے حسین کے فضائل اتنے کم بہت کم کیوں ملتے ہیں. احادیث ملتی ہیں لیکن حسین کے فضائل جیسے امیر کے ہیں جیسے افضل کے ہیں ایسے نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے؟ اس کے لیے تاریخ میں لکھا کہ کچھ عربی کچھ علماء وفد بنا کے آئے جب حسین کا زمانہ امامت تھا. وہ آئے اور وہ آ کے حسین بادشاہ سے کہنے لگے سخی ہم اپنی قوم کے نامور لوگ ہیں، دیندار ہیں، ہم آج آپ سے آپ کے فضائل سننے آئے ہیں، آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ فضائل بتائیے. حسین بادشاہ نے کہ مدینہ المعجز اور ہر جگہ پہ بہار میں بھی اب کہا حسین سے کہ مولا اپنے فضائل بیان کیجیے. اور حسین نے کیا جواب دیا؟ کہا تم میں سے سب سے نیک کون ہے؟ تم میں سے سب سے نیک کون ہے؟ انہوں نے ایک آدمی کو آگے کیا، کہا سخی کہ ہماری قوم میں سب سے نیک ہے. کہا اچھا اگر اس نے برداشت کر لیا تو پھر میں تمہیں بھی بتا دوں. یعنی انہوں نے اپنی نیکی سامنے رکھی کہ ہم
جب نیک لوگ ہیں، حسین نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا، بادشاہ کوٹے میں لے گئے، نہ جانے اس کے کام میں حسین بادشاہ نے اپنی کیا فضائل بیان کیے کہ وہ اسی وقت چڑیوں بھرا بوڑھا ہو گیا اور الٹے پاؤں چلتا ہوا اپنے ساتھیوں کی طرف آیا. وہ پوچھتے تھے تجھے کیا ہوا؟ وہ بوڑھا جواب نہیں دے سکتا تھا. وہ پھر امام کے قدموں پہ گرے اور کہنے لگے یا اپنا رسول معاف کر دیجیے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم غلطی کر بیٹھے، دعا کیجیے. تو حسین نے کہا آؤ پھر مل کے دعا کریں کہ اللہ اس کے دماغی توازن میں سے اس کی یادداشت کو ضائع کر دے کہ اسے وہ یاد ہی نہ رہے کہ میں نے کیا کہا تھا. یہ سب کتابوں نے لکھا تاکہ اسے یاد بھی نہ رہے، یاد بھی نہ رہے کہ کیا ہوا تھا. لیکن حسین نے اپنی حقیقتوں سے مجسم کلمے کی شکل اختیار کی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ مجسم شکل میں حسین کی صورت ظاہر ہوا. میں تو نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے شجرہ طیبہ کی مثال میرے کلمہ طیبہ کی طرح ہے. وہ کہتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ بڑا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ تمہارے پاکستان کا مطلب بھی تو یہی تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو کیا فقیر کی بات ساتھ میں لکھ نہیں سکتے تھے کہ حقہ کے بنا لا الہ ہے؟ کیا وہ نہیں لکھا جا سکتا تھا؟ فقیروں نے کہا، اولیاء نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے. تو اگر یہ پاکستان لا الہ الا اللہ ہے اور اس کی برکت اور تجلی ہے تو پھر حسین اس کی بنیاد ہے. تو ہم تو کبھی بھی فرقہ نہیں رہے. نہ میں مانتا ہوں کہ ہم فرقہ ہیں، ہم ملت رسول ہیں، ہم امت احمد مجتبی ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں. اسی لیے پاکستان کی حفاظت ہم سے زیادہ کون کرے گا اور کس کی چاہت ہوگی کہ پاکستان قائم رہے؟ تو پاکستان قائم رہے تو اپنی دعاؤں میں شامل کرو نا کہ تمہاری افواج پاکستان کی خدا حفاظت کرے، وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے. تمہاری پولیس، تمہارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تمہارے خفیہ ادارے وہ اللہ کے فضل میں رہیں، محمد والے محمد کی چھاؤں میں رہیں تاکہ وہ سنت ابو طالب ادا کرتے رہیں. ہم نے اپنی فوج کو، ہم نے اپنے پولیس کو، ہم نے اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کبھی غیر نہیں سمجھا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاستی ادارے تنخواہ کے حساب سے ہوں گے، لیکن ہم اسلام کے حساب سے، کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قلعے کی حفاظت پر معمول جو ہماری افواج اور ایجنسیز ہیں یہ سب کے سب سنت ابو طالب پہ، ابو طالب علیہ السلام کی پیروی پہ ہیں. ادھر لوگوں کے آلو پتھر تھے، نبی نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، ادھر ابو طالب نے تلوار نکالی، کہا محمد نماز پڑھ. ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا فرقہ. ہم فرقے کو مانتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم فرقے کو مانتے ہوتے تو پھر ہم گروہ علی کہلاتے. ہم اسی لیے تو علی کو مانتے ہیں کہ علی ہر فرقے کو تہنیس کر دیتا ہے. اسی لیے اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں علی سب میں مولا ہے. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. سمجھ رہے ہیں؟ اس ملک کی جڑوں سے پیار کیجیے. کوئی فرقہ واریت وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کہاں ہے فرقہ؟ کدھر ہے فرقے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ کہاں ہے فرقے. لیکن یاد رکھیے
61 ہجری سے پہلے 14 فرقے تھے تو میں کہوں گا 1 لاکھ، لیکن 61 ہجری عاشور کے دن عصر کے بعد حسین کی تجلی ظاہر ہونے کے بعد اب اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے، اب صرف 2 فکرے ہیں، ایک حسینی ایک یزیدی۔ تو مجھے حقیر کا مشورہ لیتے چاہیے، میرے بھائی صرف اتنا عرض کرنا ہے، کھل کے مت منافقت کیجیے، کھل کے بن جائیے کہ آپ حسینی ہیں، کھل کے بن جائیے کہ آپ یزیدی ہیں، کم از کم منافق نہ بنیے۔ کوئی حال نہیں۔ یزید نے جو فوج بھیجی تھی وہ شیعوں کو کربلا میں قتل کر رہا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ شیعوں کو قتل کر دو۔ نہیں، تو کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ اترا، نہ کوئی رسالت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بنی ہاشم نے حکومت کا ایک ڈھونگ رچایا۔ حسین نے کربلا برپا کر کے صرف اپنے آپ کو مظلوم ثابت نہیں کیا، اپنے آپ کو حق ثابت نہیں کیا، بلکہ وحی بچائی، فرشتہ بچایا، قرآن بچایا، محمد بچایا، ارے اللہ بچایا۔ لیکن امت مسلمہ ملت رسول رحمت، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسلام کے کسی فرو کا بھی اگر کوئی انکار کرے، کسی ایک جز کا انکار، کسی ایک جز کا بھی انکار، کفر ہے، وہ کافر ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے، وہ دائرۃ الاسلام سے باہر ہے۔ جس نے بھی اسلام کا ایک جز کا انکار کیا وہ باہر ہے۔ یزید تو کل دین کا انکار کر رہا تھا، وہ رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اچھا مجھے سوال کرنے کا تو موقع دو، جنت کیوں مانی؟ کس لیے ایمان لایا؟ دیکھی نہیں، ہاں کیے جا رہے، دیکھی بھی نہیں، مانی بھی ہے، کیوں مانی؟ کوئی جواب نہیں آپ کے پاس، صرف سر جھکا کے کہیں گے آمنہ کے ڈال دی ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب؟ اچھا دوزخ دیکھی؟ اللہ نہ کرے کوئی دیکھے، دوزخ دیکھی؟ کیوں مانی؟ دوزخ کا انکار بھی کفر، ہماری تو تلقین میں ہے، ہمارے تو تلقین میں ہے دوزخ۔ اچھا دیکھی بھی نہیں ہے، بھی بڑی بری جگہ، ماننی بھی ہے، ماننی بھی نہیں، ایمان لانا ہے، ماننی نہیں ایمان لانا۔ اچھا یہ کیوں مانی؟ وہ اپنا جواب۔ اچھا قرآن کرتا دیکھا؟ نہیں دیکھا، بہت افسوس، نہیں دیکھا۔ مانا کیوں؟ ختمیہ مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ میرا ہے، یہ اللہ کا۔ اچھا جبریل کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اچھا جو تمہارے 2 کندھوں میں ہیں انہیں دیکھ لیا ہوتا؟ کیوں مانا؟ کہا رسول نے، ختمیہ مرتبہ نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے، مخلوق کے پالن ہار نے، مخلوق کی روح کے مالک نے، زمین و آسمان کو قائم کرنے کی وجہ نے، جو اتنا بڑا عالم غیب کہ جو سب سے بڑا غیب وہ زمین پر آ کے بتا دے کہ وہ ایک ہے، اس نے کہا اس لیے۔ اچھا ان میں سے جنت کا انکار کر دو؟ کہا نہیں جی کیسی کیا بات کرتے ہیں حسین بھائی، آپ خیریت سے تو ہیں، آج طبیعت ٹھیک ہے، جنت کا انکار کافر ہو جاؤں؟ اچھا جہنم کا کر دو وہی چیز ہے؟ کہا نہیں جناب معاف کیجیے گا، حضور نے کہا جنت پہ ایمان لایا ہوں،
جہنم پہ بھی ایمان لایا ہوں، کسی چیز کا بھی انکار نہیں کر سکتا. اچھا کسی چیز کا بھی، جبریل کا کر دو، دیکھا جو نہیں کر سکتا. قرآن کا کر دو، نہیں دیکھا. ارے جن چیزوں کو دیکھا نہیں ان کا انکار تو کفر، ان کے دائرہ اسلام سے خارج. اور جسے 1.5 لاکھ کے مجمع میں اٹھا کر دکھایا خدا کی بشارت. میں ساری رات کی تقریر کرتا رہوں نا تو قرآن ختم نہیں ہوتا. تو ایک دفعہ علی کہتے ہیں قرآن ختم ہوتا. کتنا فرق ہے تمہاری اور میری عبادت میں. اور تم افضل ہو، افضل ہو، افضل. مومن جیسا کوئی نہیں ہے، مومن جیسا کوئی نہیں ہے. ہاں یہ عالم اپنے علم کو کہاں چھپاتے پھرتے اگر مومن نہ سماتا دل میں. کہاں لے کر جاتے؟ علی کی باتیں کسے بتاتے ہیں؟ ہاں وہ ہے، وہ بہلول ہے. آپ وجودی معنوں میں بہلول نہیں ہوتے لیکن معنویت میں ہے. ہاں وہ سنو، ہاں چلو ایک واقعہ سن لو، لیکن یقین جانے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. دل آزاری کرنی بھی نہیں چاہیے کاہے کے لیے. اور علی دل آزاری کا باعث تو ہے ہی نہیں. لیکن کلمہ حق کہنا دل آزاری نہیں ہے. اگر کلمہ حق کہنا دل آزاری ہے تو وہ انسانوں کی دل آزاری کر رہے ہو لا الہ الا اللہ کہہ کے. وہ نہیں مانتے تو کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، تو دل آزاری نہیں ہو رہی. علی کی بات سن کے دل آزاری ہو. کمال ہے. یہ کیسا دل ہے؟ اللہ کرے یہ آزار میں نہیں رہے. عجب بات ہے نا، عجب بات ہے. بہلول بادشاہ کے سامنے پیش ہوا. ابھی میں کچھ حدیث ہے کیونکہ تسلسل سے یہ سبق آگے جانا ہے میرا، تو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور آپ سے سند لینی ہے. آپ جب کسی بات پہ علی کہہ دیتے ہیں تو وہ خدا کے دربار میں قبول ہو جائے. آپ کا علی کہنا میرے لیے زندگی ہے، میرے لیے ایمان ہے، میری حیات ہے، میرا سانس ہے. میں کھاتا جو علی ہے. آپ سب کیا کرو. بہلول آئے ہیں امام موسیٰ غزل تک اور مجھے بڑی جلدی سمیٹنا ہے اس بات کو تاکہ کل کے ساتھ جڑا رہوں. حاضر ہوئے، کہنے لگے مولا میں نے آپ کے منہ سے ایک دفعہ سنا تھا کہ کچھ آپ کی حدیثیں ہیں جو تنہا مومن سن سکتا ہے. اگر وہ 1 سے 2 ہو جائیں تو وہ اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. مولا میں آج حاضر ہوں، کیا میں مومن نہیں؟ کمال ہو گیا جسے کاذب کہہ دیں. ہاں پچھلا سال کو مجھے آپ کے ساتھ مزاج پلانے میں لگ گیا تھا. کاظم بادشاہ کہہ رہے ہیں بہلول سے کہ بہلول مومن ہو کا صحیح بھی میں اس عہد ہوں کہ وہ حدیثیں ویسے مجھے میری آنکھوں کے سامنے 11 کی مجلس یا 12 کی مجلس ہے جس میں مائک پہ ہوتا ہے. ہاں وہ مجھے علم ہے، فکر نہ کیجیے. لیکن بہلول کہہ رہے ہیں مولا پھر میں اس قابل ہوں تو مجھے کچھ سنا دیجیے نا، صحیح بتا دیجیے تاکہ اچھا ذکری تم سن سکے. سخی نے محمد والے محمد کے فضائل شروع کیے. یہ بہلول کی قسمت تھی
کہ اسے فضائل محمد والے محمد لسان اللہ سنا رہی تھی. وہ بادشاہ سنانے لگے, کانپتے رہے کانپتے رہے کانپتے رہے. تیسری یا چوتھی یا بعض روایتیں 9 حدیثیں سن پائے, اور اس کے بعد اس قدر جلال حاوی ہوا بدن پہ کہ بھاگ کھڑے ہوئے. کئی دن واپس نہیں آئے, کچھ عرصے کے بعد آئے اور امام کے قدموں میں گر پڑے. بادشاہ مر جائے گا, سینہ پھٹ جائے گا, اجازت دے دیجیے کسی کو بتا دوں. اجازت دیجیے بتا دوں کسی کو. کہا ہرگز نہیں, حضور کا حکم ہے نبی اکرم کا کہ نہیں بتائی جا سکتی. اچھا ایسا کرو, آپ تمہیں بچانا بھی تو ہے, جاؤ دجلہ کے کنارے. دجلہ کے کنارے کبھی دجلہ مجھے یاد کرنا, میں تمہیں دجلہ بتاؤں گا کہ یہ دجلہ کیا ہے اور اس کے دجلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں, اور یہ کیوں ان دریاؤں میں سے ہے جو معصومین کو پیارے ہیں. کبھی اس کی کیفیت بیان کرتا ہے, اس کے اندر جو پانی ہے وہ کرتا کیا ہے. لیکن ابھی سنو, ابھی مجھے متصل رہنا ہے حسین سے اور موضوع سے متصل. کہنے لگے بادشاہ کیا کرو, دجلہ کے کنارے جاؤ, اپنے عکس کو حدیث سے سنا, اپنے عکس کو جا کر حدیث سے سنا دو. یہ بھاگے, مر رہے تھے نا, بھاگے دجلہ کے کنارے, اپنے چہرے کو پانی میں دیکھا اور جلدی سے حدیث ہے قال الامام قال الامام حدیث ہے. ابھی 4 تک پہنچے تھے کہ پانی میں سے بہلول کا عکس زندہ ہو کے اٹھ کے بیٹھ گیا. عکس زندہ ہو گیا, پانی میں سے عکس. بہلول نے بہلول کو دیکھا, کہا آپ کون ہیں, آپ کون ہیں؟ کہا میں حمزاد. ارے وہ جو عملیات کرتے پھرتے ہو, حمزاد کو ڈھونڈتے پھرتے, تمہیں معصوم نے بہلول کے صدقے حمزاد کا پتہ بتا دیا کہ یہ جنتر منتر جنتر سے نہیں آتا, فضائل علی سے. اب وہ کچھ حیرت سے کہیں گے, لیجیے حدیثیں سنائی, قبلہ نے کہہ دیا, حدیثیں سنائی تھی, پانی میں سے عکس زندہ ہو گیا. میں تم سے پوچھوں, مرتے ہوئے اپنے عزیز اور عزیزہ پر درود کی تسبیحیں پڑھ پڑھ کے کیوں پھونک رہے ہو؟ وہ درود بھی تو محمد والے محمد پر ایک حدیث ہے نا. وہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا تو کون, حمزہ. کیسے, جو کچھ تم نے بیان کیا یہ تو پہاڑوں پہ پڑھا جاتا, وہ چل پڑتے, میں تو پھر تیرا پانی میں عکس تھا. اب یہ بھاگے, حمزہ بھی صاحب ہم کی گھر جائے. بہلول مسئلے میں پڑ گئے, سب سے دانا آدمی, سب سے عقل مند آدمی مسئلے میں پڑ گیا. اب وہ مان گئے تو جا کے بادشاہ کہتے ہیں, بادشاہ یہ بھی صاحب ہے. صحیح نے دیکھا کہا ہاں یہ تمہارا حمزہ ہے, احادیث کی برکت سے حیات پا گیا. کہا مولا مجھ سے پیچھا کیسے چھڑا, اب یہ کیا کرے گا, کہاں رہے گا؟ کہا بہلول تیرا حمزہ
ہم نے تاریخ میں چھوڑ دیا، اسے صدیاں بھی نہیں مار سکتی۔ وہ جو خفیہ راستے تم نے بنائے ہیں نا کربلا کے زائرین کے لیے، کہ اللہ نے تمہیں اس کا اجر دیا ہے، آج جو تشریح کر رہے ہو نا کہ ہمزاد چلتا ہے تمہارے ساتھ، کیسے کہاں مدد کی جاتی ہے، کیسے کہاں مدد کی جاتی ہے۔ حسین کائنات کی ہر حقیقت کی قرب، تمہیں میں جلدی واپس اس جملے پہ لے آیا، اور قرآن نے کہا کہ زمین آسمان تباہ ہو جاتے اگر حسین بیعت کر لیتے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتے، وہ بھی تباہ اور برباد ہو جاتے۔ حسین نے کیا ہے، کمال ہے انسانیت کا۔ صرف یہی نہیں، حسین نے جس گھوڑے کو اپنا رہبان منتخب کیا اس کے بارے میں طے ہے کہ اس کی حیوانیت پر انسانیت قربان ہے۔ حیوان حسین کو بچا رہا، انسان حسین کو مار رہا۔ 4 محرم تھی، بس آج سے مجھ سے افتتاح کرنا ہے مجھے ان پاک ذکر اذکار کے محفل، ان مجالس کا، لیکن میں کرنا چاہوں گا اس کے بارش کیسے۔ 4 محرم کو لشکر پہ لشکر آئے، گھوڑوں کی ٹاپیں سن کے سجاد بادشاہ نے اپنے غلام سے پوچھا یہ باہر آوازیں کیسی ہے، پردہ اٹھاؤ۔ پردہ اٹھایا تو بعد فوجیں آتی دیکھی، سجاد طائش میں اپنی تلوار کی ٹیک لگا کے باہر آیا، اور جاتے ہوئے سپاہی سے پوچھا کون ہو تم، اور ہمارے خیام کے اتنے قریب کیسے آ گئے؟ اس نے مڑ کے کہا، طنز کیا، کہا حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، بس اتنا سنتا تھا کہ جلال نے تیزی سے دوڑے، اپنے گھوڑے کو سیدھا کر، اور اس کی پشت پہ سجاد سوار ہو گئے اپنی تلوار لے کے، ادھر حسین کی نگاہ پڑی، کہا عباس اس علی کو روکو۔ عباس بادشاہ گھوڑے کے سامنے، سجاد رک جاؤ، سجاد رک جاؤ۔ چچا وہ کہہ رہا تھا وہ تمہارے بابا کو قتل کر دے، چاچا میرے بابا کو قتل کر، کیا بابا بلاتے ہیں؟ سنو تمہیں قتل میں مقتل بڑی محبت پڑی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ امام کا فرمان ہے کہ میرے فضائل میں ہم چکرتے روئیں گے، پھر روئیں گے، سنتے جاؤ۔ کہا امام ہمارے فضائل میں زندگی کی حاجتیں پوری کرو، ہمارے مسائل میں تمہیں اللہ ملے گا، اس لیے مسائل بڑے محتاط۔ عباس بادشاہ نے کہا سجاد چلیے بابا بلاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے عباس گھوڑے کو پاؤ دے کے واپس لائے، اترے، بابا کا ہاتھ چوما، کہا بابا مجھے اور کچھ پرواہ نہیں۔ وہ کہتا کہ میں حسین کو قتل کر دوں، بابا میں تیرا بیٹا ہوں۔ حسین نے تھوڑی میں ہاتھ رکھ کے سجاد کا چہرہ بدلے، ماتھا چوما، کہا بیٹا دوسری بات بھی بتا دے، یہ تو بیٹے کی حیثیت سے دکھ ہوا، دوسری بات، کہا بابا نہ ہی پوچھئے، کہا نہیں بیٹا بتا، دوسری بات بھی بتا دے۔ کہا بابا جب اس نے مجھے کہا نا تلوار نکال کے کہ میں حسین کو قتل کرنے آیا ہوں، میں جہاں کھڑا سن رہا تھا، میں نے اپنے کندھے پہ کوئی ہاتھ محسوس کیا، میں نے مڑ کے دیکھا میری دادی زہرا تھی، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی سجاد دیکھو یہ میرے
حسین کا قدر یہ میرے حسین کو قدر کیا بابا دادی رو رہی تھی ہائے حسین وہ واپس کیا خدا تمہارے گریے پہ اپنی رحمت نازل کر نعمت خدا پوری کر دی تم نے تمہاری آوازیں بلند ہو گئی تمہاری آوازیں میں نے پڑھا دو مجالس ایسی ہیں جس میں بیوی آتی ضرور نہیں بیٹھتی نہیں ایک محرم کی پہلی مجلس اور ایک جس دن تم آواز پڑھو گے بیٹھتی نہیں ہے پتہ نہیں بغیر سہارے کے کیسے پڑھی امت کے کچھ تحفے دیے ہوئے ہیں ہم نے تو نہیں کہا ملت اسلام کی کتابوں نے کہا کہ ایک ہجوم تھا دروازے پہ لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ دروازے جب شہزادی پہ تو اتنے صدمات کیوں سہنے پڑے حضرت محسن کی شہادت زخم لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ شہزادی اپنی رضا کو اپنے گلے پہ کیوں باندھتی خود اسی حسین بادشاہ سے پوچھا گیا مولا انصاری عورتوں نے پوچھا بیوی چلی گئی ہمیں پتہ نہیں چلا لیکن اپنی گردن پہ بیوی اپنی رضا کو باندھی تھی حسین تھوڑے مار مار کے رو پڑے بلند بلند کے رو کے کہنے لگے سنو وہ جو دروازہ گرا تھا اس میں لوہے کی اتنی بڑی کیلیں تھی وہ ایک کیل میری ماں کے حالت ہے کیا پڑھوں میں تمہارے آگے آج کی رات میں ضروری ہے کہ میں سناؤں مدینہ ہے مدینہ اچھی مدینے میں جہاں ماں کا حلق زخمی ہوا تھا جانا چاہ رہے تھے جانا لیکن سنو ایک تفصیل چھوٹی سی سنو میں وقت سے تجاوز کر دیا لیکن سنو تو صحیح تمہیں میں نے سہمت دی لیکن سنو تو صحیح کیا پتہ کل ہم نام ہو یہ آنسو بڑا عجیب تھی خدا کی قسم آنکھ سے ہر گری ہوئی چیز ذلت کا شکار ہو جاتی ہے مگر حسین پہ گرا ہوا آنسو فردوس کی قیمت رکھتا علی جی مولائی یا رسول اللہ حکم میرے مولا محلہ بنی ہاشم کے ارد گرد دیوار بنا دو لیکن یاد رکھنا جب دروازہ رکھو تو مجھے اطلاع دو علی نے دیوار تعمیر کروائی اور جب دروازہ رکھنے کے قریب آئے تو پیش ہوئے یا رسول اللہ دروازہ رکھنا کہاں رکھنا ہے تشریف لائیے بادشاہ مسجد سے بڑے مشکل ہو گئے علی میری قصبہ کہاں ہے میری اونٹنی مولا حاضر کیے دیتا ہوں قصبہ آئی کہا علی قصبہ پہ محمل رکھو قصبہ پہ محمل رکھایا کہا مولا رکھ دیا کہا آپ اسے کھڑا کرو اس محمل کے اوپر سے دیوار کا دروازہ بناؤ مولا اتنا اونچا دروازہ او علی میری بیٹیاں کبھی باہر بھی تو جا سکتی
وہی لمحہ آ گیا، مصطفیٰ کی بیٹیوں کو نکلنا پڑا۔ دو شخصیات دیواروں سے لگ کے رو رہی ہیں، ایک مسلم میں نہ تھی، ایک عباس ابن علی۔ عباس نے مسلم کو روتے دیکھا کہ سینے سے لگایا، کہا بھائی مسلم کیا ہوا؟ کہا عباس کو میں کیا بتاؤں، کیا بتاؤں میں کیوں رو رہا ہوں؟ کہا نہیں مجھے بتاؤ تو صحیح، سمجھے خدا تمہارے دلوں کو ٹھیک تمہاری حاج کرتا کیوں رو رہے ہو مجھ سے؟ کہا عباس کو میں بتا دوں کہ جب سب چلے گئے نا مجھے عالیہ بی بی نے بتایا، مجھے علی جیسے ناطق قرآن کی یاسین نے بتایا، کہا مجھے سورہ یاسین نے بتایا۔ میں حاضر ہوا، بی بی اپنے حجرے میں تھی، کہا بھیا مسلم عباس تو پہلے پہ ہوگا، یہ ہماری علی کی بیٹیوں کی چادروں کا صندوق ہے، اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ کہا بی بی باہر نکلی مجھے بتا کے، میں نے سوچا اس میں علی کی بیٹی کی چادریں ہیں، میں نے اس صندوق کا طواف شروع کیا، مسلم میں داخل گئے، میں نے طواف شروع کیا، کہا اتنے میں حسین داخل ہوئے، میں نے بادشاہ کو دیکھ کے سر جھکا، کہا مسلم کیا کر رہے تھے؟ کہا مولا اس صندوق میں علی کی بیٹیوں کی چادریں ہیں، میں طواف کر رہا تھا، میں احترام کر رہا تھا، کہا حسین نے میرے گلے میں بانٹ ڈالی، کہا مسلم آج تو تم صندوق کا طواف کر رہے ہو، کل جب تمہاری لاش لٹکی ہوگی آج میری زینب وہ چادر کے بلے 9 سال کے بعد وہ تمہارے سامنے سے گزرے گی، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔